بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ہی دیکھ کر جیتے تھے اور آپ سے ہی ہماری دنیا ہے۔ یا رسول اللہ، اب ہم کو کون سینے سے لگائے گا؟ کون ہمیں کھانا کھلائے گا؟ اور کس کی آواز سن کر ہم بھاگتے بھاگتے آئیں گے؟ اور کس کا چہرہ انور دیکھ کر ہم مسکرائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ہی ہماری دنیا ہے، اور اگر آپ چلے گئے تو ہماری دنیا آپ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے ملی تھی۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا الہی، یہ آنکھیں تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے تھیں، اب وہ نہیں رہے تو میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی شدت سے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بدن مبارک بہت گرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت وصال بالکل قریب آن پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ سے ہی ہماری زندگی ہے، اگر آپ چلے گئے تو اسلام کو کون سہارا دے گا؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، ہر وہ انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر سارے کے سارے مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اس دن جمعرات کا دن تھا۔ اگلا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور آ کر جمعہ پڑھائیں گے، مگر ان لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا یہ دنیا میں آخری جمعہ ہے، اور اب دنیا میں جتنے بھی جمعے آئیں گے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہی پڑھیں گے۔ اور ادھر جمعہ کے دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی اذان دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان سنی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ تاکہ میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کر سکوں۔ محترم ناظرین، وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قدموں پر چلتے دیکھا تھا، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مونڈوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ساری کی ساری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر اپنا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا میری اجازت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں۔ یہ فرمان آپ کا سن کر تمام صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے فرمان سے امامت کرائی اور آپ نے ان کی اقتداء میں جمعہ ادا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں کی کہ اب میرا وقت قریب آن پہنچا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نیک کاروبار کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی علیل اور بیمار تھے۔ پھر ربیع الاول 12 تاریخ پیر کے روز اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے رہنا، اگر وہ اجازت دیں تو ان کی روح قبض کرنا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی روح قبض نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الموت عربی کی صورت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ میں عربی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب یہ آواز حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اے آنے والے انسان،
تو واپس چلا جا۔ میرے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہیں، وہ ابھی تم سے نہیں مل سکتے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی یہ بات سنی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ کسی کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچے ہوں اور خالی ہاتھ واپس لوٹ جائیں۔ دوسرے دن پھر ایک وہ عربی کا لباس پہن کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہی الفاظ، اے محمد کی صاحبزادی، میں ایک عربی ہوں، دور سے آیا ہوں، میں تمہارے بابا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر اندر سے وہی آواز کہ میرے بابا بہت بے چین اور تکلیف سے ہیں، وہ ابھی تم سے نہیں مل سکتے۔ محترم ناظرین، باپ اور بیٹی کا کیسا پیار ہوگا کہ ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے مگر ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ تیسرے دن پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے اور آ کر آواز دی، میں عربی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بے ہوشی اور تکلیف سے بے چین تھے، لیکن اس نے نہ سنا اور وہ بار بار پکارتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں آواز پہنچی تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور پھر پوچھا، اے فاطمہ، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عربی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے دروازے پر چلا آتا ہے اور گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، یہ کوئی عربی نہیں جو تم سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، بلکہ یہ ملک الموت ہیں اور یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ پھر ملک الموت نے آ کر نہایت ہی موضوعانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے برادر عزرائیل علیہ السلام، تم میری زیارت کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان قبض کرنے کو آیا ہوں، مگر آپ کے حکم سے آپ کی جان قبض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے۔ چنانچہ تھوڑی ہی عرصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اخی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فرمان لے کر آئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری عمر 90 برس ہوگی اور ابھی تو میری عمر صرف 63 برس ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی 27 برس کی عمر معراج کی رات میں ہی گزر گئی تھی۔ آپ کے رب نے آپ کے لیے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور جتنی زندگی پانا چاہتے ہیں آپ کو عنایت کر دی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مرضی الہی کس میں ہے؟ انہوں نے کہا، مرضی الہی آپ کو جنت میں بلانے کے لیے ہے۔ دوزخ کی آگ کو سرد کر دیا گیا ہے اور جنت کو سجا دیا گیا ہے اور تمام حور و گلما آپ کے منتظر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی روح قبض نہیں کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی یاد آ گئی۔ فرمایا، عزرائیل، میرے جانے کے بعد میری قوم یتیم ہو جائے گی، وہ طرح طرح کے گناہ کرے گی، اور جب تو ان کی روح قبض کرے گا تو ان کو بہت درد اور تکلیف دے گا، اس لیے میں ابھی اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ اسی وقت پیغام الہی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ میں فرما رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی امتی ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھے گا اور اس کا وقت نزاع قریب آن پہنچے گا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جان ایسے آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی اپنی چھاتی نکال لیتی ہے اور اس بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ قریب ہی جناب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دیکھ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے جگر گوشہ، میرا رنج نہ کر،
کیونکہ بعد 6 ماہ کے تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس وقت خاتون جنت کو تسلی ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آخری الفاظ تھے کہ اے میرے صحابیوں، بدی اور گناہ کے کام مت کرنا اور آئینہ سینہ کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤدبانہ التباس کرتے ہوئے آپ سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب کچھ نہ دیا مگر اشارہ کر کے واسطے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انگلی کا مطلب یہ سمجھا کہ 1 برس کے بعد، کچھ نے سمجھا 1000 سال کے بعد، اور کچھ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی برحق جانتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ جیسے ہی یہ خبر سارے کے سارے مدینہ میں پھیلی تو ایسے تھا کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ جیسے ہی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، آپ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی اور اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اگر کسی نے میرے سامنے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دے گا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ آپ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق اور جناب حضرت علی المرتضیٰ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ باری باری آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، پھر اس کے بعد مہاجرین آئے، پھر اس کے بعد فرشتے آئے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر جو کیفیت گزری، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسے گزری اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ کو کون کون سی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ان تمام واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل MU وائز TV کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔